مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، نام بھلے پہچان، اور اسی مقولے کے تحت ایک کہانی جسے آپ تقریباً سبھی اس سے واقف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک سادہ سا شخص تھا، عقل معجوبی سی ہونے کے باعث سارے اسے بدو بدو کہتے تھے۔ ایک دن اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں کیوں نہ یہاں کے لوگوں سے تھوڑا دور نکل جاؤں جہاں مجھے لوگ نہیں جانتے، تاکہ میں ایک نئی پہچان کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ میں زندگی گزاروں اور میں اس بدو نام سے پیچھا چھڑاؤں۔ جو ہی وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، ابھی پڑوس کے گاؤں میں ہی پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک بھٹیارن اسے روٹی کے عوض اپنی بھٹی میں آگ جھونکنے کے لیے کہتی ہے کہ میں اس کے بعد میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دوں، لیکن اس کے کام کو دیکھ کر اچانک اسے کہتی ہے کہ بدو ایسے نہیں، ایسے کرتے۔ وہ کام چھوڑ کے کہتا ہے بس میں پہلا یہ دس میرا نام دے کے نہیں دس۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تیرا نام ایکچولی تیری عقل اور تیرے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ جس نام کو جو ان کی پہچان بن چکا ہوتا ہے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انہیں پسند نہیں ہوتا اس کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی صفات، اس کی خوبیاں ان کی ذات میں اس قدر رچ بس چکی ہوتی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کبھی محبت سے یا کبھی حقارت سے ان کے ایسے نام پڑ جاتے ہیں جن سے وہ انتہائی تنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش کے باوجود اپنا نام بدل نہیں پاتے۔ کوششیں بہت کی جاتی۔ آج کے مدن میں بھی ہم ایک ایسی ہی کوشش دیکھتے ہیں کہ نام جو کسی شخص کی ذات اور اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا، وہ کس طرح سے کسی شخص کی ذات کا مظہر بن جاتا، اس کو ظاہر کرنے والا بن جاتا۔ اور کبھی کبھی لوگ ان کے ساتھ مل کر گزارا کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ اپنے اس نام کی پہچان کو بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے متن میں بھی ہم کچھ ایسی ہی کوشش دیکھنے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں نام رکھنا اور ناموں کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم شروع ہی سے دیکھیں، جو آدم اول ہے، آدم، تو اس کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ آدم نام اس کا اس لیے پڑا کہ خدا نے اسے بنانے کے لیے، اسے تخلیق کرنے کے لیے آدمہ، عبرانی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں آدمہ، تو آدمہ سے اسے تخلیق کیا گیا، مٹی سے اسے بنایا گیا، اس لیے آدمہ سے بنائے جانے کی مناسبت سے اس کا نام آدم رکھا۔ خدا نے آدم کو بنانے کے لیے کسی سونے، چاندی اور قیمتی موتیوں یا خوبصورت اور قیمتی پتھروں کا
انتخاب نہیں کیا بلکہ مٹی سے آدمہ سے آدم کو بنانے کی لیے اس نے مٹی کا انتخاب کیا. اس لیے وہ چونکہ مٹی سے بنایا گیا، آدمہ سے بنایا گیا، اس لیے اس کا نام آدم بنا، چونکہ آدم کے لفظی معنی ہے سرخ مٹی، سرخ مٹی. پھر ہم دیکھتے ہیں جب اس کے ساتھی کو ہوا کو بنایا گیا تو ہوا چونکہ حیاتہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، حیاتہ جس کے معنی زندگی، اور اسی سے اس کا نام ہوا رکھا گیا جو زندوں کی ماں کہلائی، زندگی بانٹنے والی کہلائی، جس سے آگے انسان پیدا ہوئے جنہوں نے زندگی پائی، اس لیے اس کا نام آدم نے ہوا رکھا. آگے بڑھتے چلے جائیں تو نام بنی اسرائیل کے اندر بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور بنی اسرائیل میں لوگوں کے نام حالات کو ظاہر کرتے، واقعات کو ظاہر کرتے، تاریخ کو ظاہر کرتے، انوکھے اور عجیب کاموں کو ظاہر کرتے. اور وہ جیسے حالات میں، جیسے معاملات میں کسی کی کوئی پیدائش ہوتی، ویسے ہی ان کے والدین ان کے نام رکھتے، اور ان کے ناموں سے لوگوں نے تاریخ مرکب کی، تاریخی حالات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش. بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اوقات نہیں کام. اچھا، تو نام اس قدر بنی اسرائیل کے اندر اہمیت رکھتے نا. اب مثالیں کے طور پر میں چند نام اور بتاتا ہوں. مثال کے طور پر فلج، پیدائش کی کتاب میں ایک شخص کا نام رکھا گیا. کیوں فلج اس کا نام رکھا گیا؟ چونکہ پہلے اس آج کی معلومہ دنیا سے پہلے دنیا، یہ زمین ایک ہی خشکی کا ٹکڑا تھا جو ساری ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل. لیکن ایک وقت آیا کہ جب یہ خشکی کا ایک ٹکڑا 7 حصوں میں بٹ کر تیرتا ہوا کوئی کہیں پہنچ گیا، کوئی کہیں پہنچ گیا، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جزیروں کی شکل میں ادھر ادھر پھیل گئے. لیکن اس سے پہلے یہ ایک ہی خشکی کا ٹکڑا. اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو اب مشکل یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا، ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے ابھی میں جیوگرافی کا، آپ سارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے، معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان میں اس کا ایک حصہ جیوگرافی ہوتا ہے. جیو کہتے ہیں زمین کو، گرافی لکھنا یا اس کا مطالعہ یا اس کی اسٹڈی، یہ جیوگرافی کی زمین کے بارے میں علم جیوگرافی کہلاتا ہے. اس لفظ کی سمجھ آگے مشکل تو نہیں رہا جی؟ جیوگرافی. تو جیوگرافی میں ایک ٹرم ہے پینگیا کی تھیوری. پینگیا یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پینگیا کی تھیوری کو دینے والے جیوگرافی کے اس اسکالر نے یہ تھیوری دی کہ زمین پہلے ایک ٹکڑے میں تھی، یہ بعد میں کہیں بٹی اور پھر 7 برے اعظموں کی شکل اختیار کی. لیکن یسوع مسیح کے زمانے تک صرف اس وقت کے 3 برے اعظم معلوم، یورپ، افریقہ اور ایشیا. اس وقت تک آسٹریلیا، امریکہ کے جو بر اعظم ہیں اور انٹارکٹیکا یہ معلوم نہیں کیے گئے تھے. اس وقت تک لوگوں کو ان کا پتہ نہیں تھا. امریکہ کو بعد میں کولمبس نے دریافت کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل سے بھی اس پینگیا کی تھیوری کا ثبوت ملتا ہے اور اس سائنٹسٹ سے بھی. تو اس نے پینگیا کی تھیوری دے کر کہا کہ یہ زمین بٹی، اور پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام فلج رکھا، اس لیے کہ اس کی پیدائش پر زمین بٹ گئی، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، بٹ گئی، تقسیم ہو گئی.
اس لیے بائبل بھی اس کو بیان کرتی ہے اور جیوگرافی کا علم بھی، اور اسی لیے اس کا نام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی زمین ایک وقت میں ایک ہی ٹکڑا تھی جو بعد میں جا کر 7 مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی، جن کو آج ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ بر اعظم کی تشریح بھی کر دوں کہ مشکل نہ لگے آپ کے لیے، بر کہتے ہیں خشکی کو اور اعظم کہتے ہیں بڑا ہونے کو، تو بر اعظم خشکی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، تو یہ 7 ٹکڑوں میں اس پوری زمین کی ڈرائی لینڈ کو، خشک زمین کو بانٹا گیا 7 بر اعظموں میں۔ ان میں سے ہم جس بر اعظم میں، ہم جس کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں اس کا نام ہے ایشیا۔ اسی مناسبت سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور اس میں آنے والے سارے ملکوں کو ایک وقت میں بر صغیر کہا جاتا تھا۔ بر کے معنی پھر خشکی اور صغیر کے معنی چھوٹا، یعنی بر صغیر کے خشکی کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا ٹکڑا۔ آج دیکھو مشکل نہیں ہو رہی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مشکل لفظ ایسا نہ رہے جو آپ تک نہ پہنچے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں آگے نکلتے ہیں تو خدا نے اپنے لوگوں میں سے جب نوح کی پیدائش ہوئی تو بدی، بے چینی، بے قراری دنیا میں عام، ہر شخص بدی کے ہاتھوں الجھا ہوا، پریشان، اور اس کے ماں باپ نے یہ کہہ کر اس کا نام نوح رکھا کہ یہ تسلی دے گا، لوگوں کو آرام دے گا، لوگوں کو سکون دے گا۔ اس حالات کی، اس معاشرے کی بے چینی میں اطمینان کی کمی تھی، اس لیے اس کا نام اس کے والدین نے یہ رکھا۔ میں تیزی سے نکلنا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں تو خدا نے ابرام کا نام، جس کا نام ابرام تھا، جب اس کو چنا تو خدا نے اس کا نام تبدیل کر کے ابراہام رکھ دیا۔ ابراہام، ہم کہتے ہیں قوموں کو اور اب کہتے ہیں باپ کو۔ ابراہام قوموں کا، آج پتہ چل گیا ابراہام کے معنی کیا ہے، کہ بہت ساری قوموں کا باپ۔ تو خدا نے کہا آج سے تو ابراہام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، بہت ساری قوموں کا باپ کہلائے گا، اور اس کی بیوی ساری کا نام ساری سے بدل کر سارا رکھ دیا، یعنی تو شہزادی ہے، شہزادی۔ آگے اسحاق کی پیدائش سے پہلے اس کا نام، جب وہ ہاجرہ اپنی مالکن سے، سارا سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر نکل جاتی ہے، راستے میں اسے فرشتہ ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تیری فریاد، تیری شکایت سن لی ہے، واپس لوٹ جا، میں تجھے بیٹا دوں گا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اب اسماعیل کے معنی کیا؟ نام تو سارے ہمیں پتا ہے نا، معنی بھی ہم دے تو اسما عبرانی میں سما کہتے ہیں یا شما کہتے ہیں سننے کو، اسی سے لفظ سماعت بنتا ہے۔ کبھی سنیں اعلیٰ سماعت لگانا کرنا، یہ ٹوٹیاں نہ دینے سنن لئی اعلیٰ سماعت، تو سما سننا، تو اسماعیل کے ایل نے یعنی خدا نے تیری فریاد سن لی۔ اسی طرح سے اسحاق کا نام مسکرانا، تمسخر اڑانا، ہنسنا، چونکہ سارا ہنسی تھی کہ میں بڑھاپے میں دودھ پلاؤں گی۔ میں ناموں کی اس لیے آپ کے سامنے اہمیت رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ناموں کی اہمیت کو جان جائیں کہ نام کتنے عام ہیں۔ جب یعقوب ساری رات لڑتا رہا فرشتے سے کہ مجھے برکت دے، برکت دے، اور جب برکت دے دی گئی تو اس نے کہا کہ اب تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا، کیونکہ یعقوب کے معنی ہے پیچھا کرنے والا، تعقب کرنے والا یا ایڑی کو پکڑنے والا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس نے عیساؤ کی ایڑی کو پکڑ رکھا تھا، یہ جڑواں ٹوئن تھی۔ اس لیے خدا نے کہا آج سے تیرا یہ نام نہیں بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور تو خدا کا شہزادہ
اسرا سارا سے، یعنی ساری سارا، اسرا شہزادہ، ایل خدا، اسرائیل یعنی خدا کا شہزادہ ہوگا. خدا نے نام بدلا. بہت ساری مثالیں ہیں. جب قید ہو کر یروشلم سے لوگ نبوکدنضر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس نے بھی دانیل اور اس کے تینوں ساتھیوں کے نام بدل کر صدرک میشک عبدالنجور رکھ دیا. اپنے دیوتاؤں کے نام پر نام رکھ دیے، لیکن انہوں نے اس نام سے کہلوانا پسند نہ کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں نام بہت بڑی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو فرشتے نے آ کر یہ اعلان کیا کہ تمہیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، ایک بیٹا دیا جائے گا، تم اس کا نام یسوع رکھو. یسوع، اور یسوع کے معنی کیا ہے؟ نجات دینے والا. یہ ہم معنی کرتے ہیں، لیکن ایکچولی حقیقت میں اس کے معنی ہے یہ یسوع دو لفظوں کا مرکب ہے. یہوہ یعنی یہوشوا، یہوشوا یعنی یہوہ اور شوا، یہ دو عبرانی زبان کے لفظ ہیں. یہوہ کے معنی خدا، جس کے معنی ہے میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، یا میں ہوں. یہوہ یہ خدا کا نام، جس میں خدا نے یہ پسند کیا کہ جب تم مجھے پکارو تو مجھے یہوہ نام سے پکارو. اور شوا کے معنی ہے بچانے والا. تو یہوشوا یعنی یہوہ بچانے والا ہے. اور یسوع کا نام کیا ہے؟ اسی مناسبت سے یہوشوا یعنی یہوہ بچانے والا ہے. یہوہ بچانے والا ہے، یہوشوا. اور کل مجھے یہ اسٹڈی کرتے وقت بڑی خوبصورت برکت ہوئی اس لفظ سے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو کامن مین کہتے ہیں، یسوع مسیح کو عام انسان کہتے ہیں، اور یسوع مسیح کی الوہیت کا، اس کی ڈیٹی کا، اس کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یسوع نام ہونا ہی کافی. اچھا وہ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا دسو بتاؤ اس نے کہاں اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کہاں اس نے کہا میں خدا ہوں؟ تو خدا کے لوگوں آج اس بات کو آپ بھی سیکھ لیں، اس کا نام ہی خدا کے دعوے کا علم بردار ہے، ثبوت ہے، مثال ہے، جس کے نام کے اندر ہی یہوہ کا لفظ موجود ہے، جو خدا کا ذاتی نام ہے کہ یہوہ بچانے والا ہے. یعنی یسوع کا نام ہی یہ ہے کہ یہوہ یعنی بچانے والا میں ہوں. اور میں ہوں جب یسوع نے 14 بار بائبل میں ہوں کہہ کر دعویٰ کیا تو یہودیوں نے، اس وقت کے فقیہوں اور فریسیوں نے یسوع مسیح کو سنسار کر کے مار دینا چاہا کہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ کہتا ہے میں ہوں یعنی زندگی کا پانی، میں ہوں زندگی کا نور، میں ہوں راہ، حق اور زندگی، میں ہوں زندگی اور قیامت، میں ہوں. یعنی 14 بار یسوع مسیح نے اس دعوے کو دہرایا، اور وہ سننے والے جو میں ہوں سے واقف تھے انہیں سمجھ آ گئی گویا یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا. اور یہاں پر یسوع کا نام کیا ہے؟ یہوشوا یعنی یہوہ بچانے والا. تو یسوع کا نام فرشتہ بتا رہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع کے اندر اس کی ڈیٹی، اس کی الوہیت، اس کے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے. جو یہ کہہ رہا ہے، جو بھی اس کو یسوع کے نام سے پکارتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہوہ بچانے والا میرے پاس ہے. یہ یہوہ بچانے والا ہے دکھ سے، اذیت سے، تکلیف سے، گناہ سے، سن سے، موت سے، ہلاکت سے. یہ بچانے والا
تو اس لیے یسوع نام کی امپورٹنس. اور یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نام جو ہم بولتے ہیں، جو ہم پکارتے ہیں، جب وہ سننے والے کی سماعت سے، اس کے جسم سے ٹکراتا ہے تو ہمارے منہ سے نکلنے والی لہریں، ہوا کی لہریں جن کے وسیلے سے بات یہاں سے آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی سماعت تک پہنچ رہی ہے، آپ کے ایئر ڈرم یعنی آپ کے کان کے پردے پر جب ٹکراتی ہے تو یہ آواز اور الفاظ اپنی صورت میں کوئی وجود نہیں رکھتے، لیکن جس طرح سے میں بول رہا ہوں اور میرے بولنے سے، میرے اعلیٰ صوت سے، یہاں سے جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی وائبریشن سے، اس کی تھرتھراہٹ سے، وہ لہریں جب چلتی ہیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور جیسی اس پر جیسے جیسے ہمارے کان کے پردے پر یہ ہٹ کرتی ہیں، ویسی ہی آواز اس کی دمک سے، اس کے چھونے سے، اس کی وائبریشن سے ایک خاص میسج ہمارے حرام مغز تک پہنچتا ہے اور ہمیں اس کا پیغام ملتا ہے، اور پھر ہماری باڈی اس پیغام کو جب حاصل کرتی ہے تو اس کے مطابق وہ ریئیکشن کرتی ہے. گل جو کہ مشکل تو نہیں ہو گئی، میں کوشش کر رہا ہوں آسان ترین طریقے سے یہ مشکل بات آپ کو پہنچا دوں کہ یہ وائبریشن سے، ہوا کی لہروں سے جب بات ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے سماعت سے ٹکراتی ہے اور ہمارے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی. اس لیے جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو کیمیائی عمل کر دیتے ہیں، ہمیں برا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں تو اس کے سنتے ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، نتنے اور ہونٹ پھڑپھڑانے کانپنے لگتے ہیں. غصے میں یہی کیفیت ہوتی ہے نا. کبھی کسی نے آیا غصہ؟ اتنے سارے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے غصہ کبھی آیا ہی نہیں ہونا. ہاں مسیحی لوگ ہیں، لیکن اگر کسی کو آیا ہو تو آپ محسوس کریں آپ کی یہی سچویشن ہوگی، ایسی ہی حالت ہوگی، اور اس سے کیا ہے، اس نے آپ کے پورے باڈی ٹیمپریچر کو تبدیل کر دیا. اور اگر محبت کا لفظ بولا جائے، جب چھوٹے بچے کو پیار سے چمکارتے ہیں نا، وہ ماں کی جھولی چوں وہ ہاتھوں چوں ہی کھلر کے تھلے ڈگ پئی، کبھی کبھی سامنے ہی نہیں جاتا. اب بچوں والے نا پیار کر کے دیکھ لے، وہ پیچھے میری بیٹی کی گود میں بچہ ہے، پیار کر کے دیکھ لے اور بیٹھ جائے. بڑوں کو پیار کر کے دیکھ لے، اس کا تاثر اور ہے. جب غصے کی بات کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو اس کا آپ کی باڈی کیوں ایسے الفاظ جب ہماری باڈی سے ٹکراتے ہیں، ہمارے جسم سے ٹکراتے ہیں، تو ان کی تاثیر ہوتی ہے، ان کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے دوستوں میں کبھی کرسنگ ورڈ استعمال نہ کریں. کرسنگ ورڈ انگریزی کا لفظ ہے، میں پھر بھول گیا، آسان لفظ بولتا ہوں. لعنت والے ایسے لفظ جو اپنے اندر برے اور منفی معنی رکھتے ہیں، گندے معنی رکھتے ہیں، جو کسی کو اذیت اور دکھ دینے والے ہو سکتے ہیں، لعنت پر مبنی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہے اسلام، اور یہ عام ہم سمجھتے ہیں یہ گالی والی نہیں، پاگلی. اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہم اسی قسم کے لفظ بولتے ہیں. بے شرم ہے، اس کو حیا نہیں ہے، اس قسم کے ہم عام معنی بولتے ہیں. لیکن ایکچولی جب ہم اس قسم کے لفظ بول رہے ہیں تو مت سوچے کہ وہ لفظ اس کو چھو نہیں رہے یا اس کی باڈی پر اثر انداز نہیں ہو رہے. اس لیے ہمیشہ پازیٹیو بولیں، اچھے الفاظ استعمال کریں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر میں، اپنے پڑوسی
سوچیں، اچھا بولیں، چونکہ جب آپ غلط سوچیں گے، غلط بولیں گے تو وہ اس کی کیریکٹر کی بلڈنگ میں، اس کے کردار سازی میں، اس کے مزاج بنانے میں وہ لفظ اپنا رول ادا کریں. اس لیے کسی کو گالی نہ دیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہ عام رواج ہے، بچہ نان کے ٹوٹ جائے نا، ایڈی ایڈی بڑی گال، مامے کی لاٹ کر رہے ہیں، مامے دیا گالا نے کیا ہو رہی ہیں نالا. گالی کبھی کسی کے لیے برکت کا باعث نہیں ہو سکتی، بھاوے وہ مامے دی ہوئے تو بھاوے وہ دشمن دی ہو. پلیز ڈونٹ یوز کرسنگ ورڈز. لعنت پر مبنی الفاظ نہ استعمال کریں. ہمیشہ اپنے بچوں کو انکریج کریں، حوصلہ افزائی کے الفاظ استعمال کریں، اور ایسا کرنے سے آپ کی زندگی پر اچھے اور مثبت اثرات. اس لیے نام ہماری زندگی کو، ہمارے کردار کو، ہمارے مزاج کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول رکھتا ہے. قانون بقائے مادہ ہم جو بولتے ہیں یہ ہلکی توانائی کی صورت میں فضائے بسیط میں اس کائنات کی وسعتوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ مٹتے نہیں، یہ مٹتے نہیں ہیں. اگر ہم نے کسی کے لیے غلط لفظ بول دیا ہے تو وہ اپنا اس کائنات میں وجود رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کی ذات پر اس کا منفی اثر ہوتا رہے گا. اس لیے کبھی غلط نہ سوچیں، کبھی غلط نہ کہیں. بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے نہ گندا بولے، نہ گندا سوچ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم نام رکھ لیتے ہیں ایسے ایسے کہ ہمیں ان کی معنی پتہ نہیں ہوتی. اب یہاں یابیز اس بات کے لیے دکھی کہ اس کا نام اس کی ماں نے کیا رکھ دیا ہے؟ یابیز. اس کے معنی اس کے اوپر بیان کر دی. اب یابیز کو میں آسان نہیں کر سکتا، یہ اس کا نام ہے تو اس کو ہم یابیز ہی کہیں گے. یابیز تو وہ کہتے ہیں اس کی ماں نے اس کا نام رکھ دیا کہ میں نے تجھے بڑے دکھ سے، غم سے جنم دیا ہے، اس لیے تیرا نام ہی دکھی رام. تو جو کسی کو کہتے ہیں دکھی رام، دکھی رام، دکھی رام، دکھی رام ہے تو پھر وہ دکھی تو ہو ہی جائے گا نا. اب اس کا نام پکارنے والے اس کو یابیز یابیز یابیز، دکھی 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 کہتے ہیں. تو وہ اس نام سے تنگ. چونکہ راحیل نے بھی جب وہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے بنیامین کو جنم دیا تو اس نے اس کا نام بنونی رکھا، یعنی غم کا بیٹا. بن اونی، بن کہتے ہیں بیٹے کو، اونی بن نونی یعنی غم کا بیٹا. لیکن اس کے باپ نے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام رکھ دیا بن یامین. اصل میں لفظ یہ بریامین نہیں ہے یا بنیامین نہیں ہے، لفظ ہے عبرانی کا بن یمین. بن کہتے ہیں بیٹے کو اور یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو. بن یمین یعنی داہنے ہاتھ کا بیٹا. اور داہنا ہاتھ کیا ہے؟ مضبوط ہے، قوت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے. اور اس کا مطلب ہے بنیامین یعنی قوت کا، اختیار کا، اتھارٹی کا بیٹا، یعنی بہادر، دلیر. یابیز غم کا. اب وہ بھی اپنے اس نام سے دکھی اور اس نے چاہا میں نام بدلوا لوں، اور نام بدلوانے کے لیے عمران خان کی پارٹی چاہ گیا، کہتے بڑی تبدیلی ہوتی ہے. نہیں، وہ کسی رمال، کسی نجومی کے پاس چلا گیا ہے. یا آپ اشتہار سنتے ہیں نا ٹی وی پر، فلانی زبیدہ باجی بڑا استخارہ جانتی ہے، بڑے تعویذ دیتی ہے، روحانی عملیات سے آپ کی ذات پر دکھ اور غم کے سائے دور. ساتھ ساتھ یہ بھی اشتہار آتے ہیں اللہ دیتا مسیح اصل عیسائی بدروحوں کی اور ایسی خونی طاقتوں کے مالک جنات پر اثر رکھنے والے ہر چیز بدل کے رکھو. کیا وہ ان کے پاس گیا ہے؟ خدا کے لوگوں
ہم نے پڑھا کہ یابیس جب اس نام سے، اپنی زندگی سے، اپنے نام کے معنی سے، اس کے دکھ سے، اس کی اذیت سے تنگ آ چکا ہے تو وہ خدا کے حضور گرتا ہے اور اس نے دعا کی. اور یہ پیسج یابیس کی دعا کے نام سے مشہور. اس سے پہلے آج تک آپ نے اس پیسج پر، اس نام پر کلام سنا؟ پہلی باری ہے سلیم صاحب، پہلی باری یابیس کی دعا جو بائبل مقدس میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کے لیے خدا کے حضور گڑ گڑائے تو اس کے لیے یابیس کی دعا نمونے کے طور پر بائبل مقدس میں تواریخ کی کتاب میں رقم کر دی گئی ہے. اور اس میں اگر آپ تیسرے چیپٹر سے شروع کریں تو سارا ناموں سے بھرا ہوا سارے، اور آگے بھی اس کے بعد میں بھی. لیکن ان ناموں کے بیچ میں جب یابیس کا نام آتا ہے تو یابیس کا خالی نام لکھ کر رائٹر آگے نہیں بڑھ جاتا، بلکہ وہ یابیس کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے، اپنی اس حقیقت سے بدلنے کے لیے خدا کے حضور گرتا ہے اور کہتا ہے کیا کر میری حدود کو بڑھا دے. لفظ اس کی دعا شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ مجھے واقعی ٹیمپریری نہیں، ساتھ پھر کے ساتھ کہتا ہے مجھے واقعی. اس کی دعا برکت کی دعا، برکت کے لیے وہ اپنے خدا سے برکت کی دعا کرتا اور پھر وہ کہتا ہے مجھے واقعی برکت دے، اور پھر کہتا ہے میری حدوں کو بڑھا دے. اور یہ حدوں کو بڑھانے کی جو دعا ہے یہ کیا ہے؟ لالچ، گرید، خود غرضی اور احتیاط کے تحت نہیں، بلکہ وہ اس کو خدا کی بلیسنگ اور برکت کے لیے بڑھنے کے لیے کہتا. ہماری جب بڑھوتی کی دعا ہو، حدوں کو بڑھنے کے لیے دعا ہو تو خدا کے لوگوں آج سے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی شخصی زندگی کے لیے، روحانیت کے لیے، جسمانی کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے اپنی حدوں کی وسعت کے لیے دعا کریں تو یہ گناہ نہیں ہے. یابیس اس بات کا نمونہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور آخر میں لکھا ہے جو دعا اس نے کی خدا نے اسے بخشا، ویسا ہی اسے بخشا، اس کی دعا کو سنا اور قبول کیا اور اس کی دعا کا جواب دیا. اور اس نے کہا مجھے اپنے داہنے ہاتھ کے نیچے رکھ لے. اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بعد 35 منٹ سے اوپر نہیں جاؤں گا. اختصار کے ساتھ اتنا ہی کہوں گا، داہنا ہاتھ جو خدا کی کریشن کا، تخلیق کا ہاتھ ہے، جو خدا کی اتھارٹی کا ہاتھ ہے، جب ہم اس ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اسی ہاتھ سے ہمیں دائمی مہربانی، دائمی شفقت ملتی ہے، خدا کا رحم ملتا ہے. داہنے ہاتھ کے نیچے کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھ کے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے، دوائر بانی نے بھی کہتے ہیں نا ہمیں برائی میں نہ پڑنے دے، ہمیں بدی کے ہاتھوں میں جانے نہ دے. ویسی ہی دعا یہاں پرانے عہد نامے میں یابیس کر رہا ہے. یسوع نے جو دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی، دیکھیں تو یہ دعائے ربانی کا، میں چاہتا ہوں اس پر اگر ہم ایک سرمن اور لیں کہ اس کا دعائے ربانی کے ساتھ کتنا تعلق ہے. شاگردوں کی دعا، اس میں بھی رزق کی کشادگی کے لیے ہمیں روز کی روٹی آج دے، ہمیں اپنے اختیار میں لے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. یعنی زمین پر تیرا اختیار مانگتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے مجھ پر تیرا
ساری کی ساری دعائیں ربانی ان چند جملوں کے اندر آپ کو موجود ملتی کہ مجھ پر تیرا ہاتھ ہے، مجھے بدی سے بچا، بدی سے، برائی سے، فتح مندی کی دعا کر رہا ہے، اپنی بڑھتی کی، اپنی افزونی کی، اپنے رزق کی، اپنی قوم اور قبیلے کی فتوحات کی دعا کرتا، اور یہ دعائیں کرنا غلط ہے نہیں، چونکہ یابیس کی دعا کو خدا نے سنا، اس کو پسند کیا اور اس کی دعا کا جواب بھی دیا۔ آج میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بس ہمیں یابیس کی دعا کی طرح اپنی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں ہم خدا سے برکت پائیں، ترقی پائیں، خوشحالی پائیں، اسودگی پائیں، روحانی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آج آپ اپنی فکر کرنے میں، اپنے معاملات خود سالو کرنے کی بجائے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، خدا کے کبھی ہاتھ کے سایہ کے نیچے لے آئیں اور اس سے دعا کریں، خدا تو مجھے، میری نسل کو، میرے خاندان کو، میرے قبیلے کو، میرے چرچ کو، میری کلیسیا کو، میرے گاؤں کے لوگوں کو بڑھا، ان کی حدوں کو بڑھا دے، وسعت مانگے، اے نہیں جڑے دو خاندان ہوندے ہیں وہ بھی نسا دئیے، اس چرچ کی حاضری کو بڑھانے کے لیے لوگوں میں کوشش کریں، یہ پادری کا کام نہیں، کلیسیا کو بڑھانا اور گھٹانا لوکل کلیسیا کا کام، چونکہ آپ کے رویوں کے ساتھ پادری کا رویہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے اس کلیسیا کی بڑھتی کے لیے، اس کی افزونی کے لیے فکر مند اور خدا سے دعا کریں۔ آج سے آپ کی دعائیں میرے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی ذاتی ترقی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آپ آج سے دعا کرنا شروع کریں، تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یابیس کی دعا کو اگر وہ سن سکتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ یقیناً میری آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا اور جواب سو گئے ہو اور جملہ مکمل کریا کرو، جواب تسی مینوں نہیں دیں گے جواب ہے آنے سے تو دینے ہیں، جا ساڑھے کا جواب ایک جا جواب دیتے، ایک جا نہیں دینا، خدا آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا اور اس کا جواب آپ کو دے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا۔ ہاللیلویا، مہربان زندہ خدا، ہم تیرا شکر تیری سلام، اس بڑے خاندان، یہ کلیسیا وہ ایک بڑے خاندان کی علامت ہے،